یسوع مسیح ایک بہت پرجوش شخص تھا۔ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ جب روح القدس یسوع مسیح پر اترا اس میں رہنے کے لیے، اور کلام بتاتا ہے کہ یسوع مسیح کے روح اسے بیابان میں لے گیا۔ وہ دوڑا بیابان کی طرف، اور بڑے آرام سے وہ بیابان کی طرف چلا، اور وہ بیابان میں چلا گیا۔ یسوع بہت پرجوش تھا، اور وہ بالکل بھی ایک سست شخص نہیں تھا، بالکل بھی سست لمحات نہیں، وہ بہت پرجوش تھا۔ مطلب اور کیا توقع کیا جا سکتا ہے؟ مطلب وہ تھا 30 برس کا تھا تب اس نے اپنی خدمت کا آغاز کیا، اور اس نے 3 سال تک خدمت کی۔ جب وہ جی اٹھا تو وہ کمرہ میں گیا اور وہ چلایا، سب پر سلامتی ہو۔ اس طرح کا وہ شخص تھا، سب پر سلامتی ہو۔ بہت پرجوش۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم چن سکتے ہیں مختلف طرح کے لوگ، جیسا کہ آپ بننا چاہیں گے بزرگ یرمیاہ کی طرح، کوئی نبوت کریں تو وہ کسی کی عدالت ہو۔ آپ جانتے ہیں ہم اس طرح کے لوگ ہیں کہ ہمیشہ کچھ غلط کرنے کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ یرمیاہ کی طرح یا پھر ایلیا کی طرح، بائبل ہمیں موسیٰ اور یسوع کے درمیان ایک فرق بتاتی ہے۔ شریعت ہمیں موسیٰ کے وسیلہ سے ملتی ہے، لیکن فضل اور سچائی ہمیں یسوع سے ملتی ہے۔ فضل اور سچائی۔ پس موسیٰ شریعت کو لے کے آتا ہے، لیکن خدا کے مکاشفہ کی سچائی نہیں۔ دوسرے الفاظوں میں کہ شریعت ایک چادر کی طرح تھی۔ وہ شریعت کے وسیلہ سے دیکھ سکتے تھے کہ خدا کس طرح کا ہے، لیکن انہوں نے خدا کی شخصیت اور کردار کا غلط تاثر لیا۔ بس خدا کا کلام کہتا ہے کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا، اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی۔ جب مسیح آیا تو فضل اور سچائی یسوع مسیح کے وسیلہ سے آئی۔ فضل اور سچائی، سچائی، حقیقت۔ یسوع ہماری یہ جاننے میں مدد کرتا ہے باپ کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں، باپ کی حضوری۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھنے میں ناکام ہیں۔ پاسٹر کریس، وہ تو تثلیث کو نہیں مانتے۔ اور میں نے کہا کہ وہ کیوں تثلیث کو نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں کہ یسوع خدا ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس میں کیا برا ہے؟ اور میں کہتا ہوں کہ میں تو تثلیث میں یقین رکھتا ہوں، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ آپ نہیں مانتے؟ کیا واقعی آپ مانتے ہیں؟ میں مانتا ہوں، میں مانتا ہوں۔ میں کیا بائبل اس کی مخالفت نہیں کرتی، اور نہ ہی ایسا نظریہ پیش کرتی ہے جس کے بارے میں بائبل بات کرتی ہے۔ تو ہولی اسپرٹ کون ہے؟ ہولی اسپرٹ خدا ہے، یسوع خدا ہے، باپ خدا ہے، 3 خدا ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ نہیں، ایک خدا۔ ایک خدا جو ہمیشہ سے 3 اشخاص میں موجود ہے، باپ، بیٹا، روح القدس۔ لیکن تم کبھی نہیں پاؤ گے باپ کہیں پر،
روح القدس کہیں پر اور یسوع مسیح وہاں کھڑا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ روح القدس باپ سے جاری ہوتی ہے اور یسوع باپ اور روح القدس کا بدن ہے، کیونکہ یسوع باپ کا کلام ہے اور اس کا کبھی بھی بدن نہیں تھا۔ جیسا کہ آپ کے الفاظ جب آپ ان کو بولتے ہیں تو وہ الگ سے بدن نہیں رکھتے۔ باپ کا کلام، باپ کی آواز نے کبھی بھی بدن نہیں رکھا جب تک وہ پیدا نہیں ہوا بیت لحم میں، بیت لحم یہودہ، اور تب خدا کا کلام انسانی بدن میں مجسم ہوا۔ اور یہ سب کتنا خوبصورت ہے۔ میں نے کہا کیوں الجھن میں پڑتے ہو؟ میں بھی وہ سب مانتا ہوں جو آپ مانتے ہیں، میں یہ سب مانتا ہوں اور میں الجھن میں نہیں پڑتا، تو آپ کیوں الجھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ خدا کو انسان کی نظر سے دیکھتے ہو اور وہ خدا ہے۔ ہاللویا۔ رومیو 14 باب اور اس کی 17 آیت آئیں مل کر پڑھتے ہیں۔ 1 2 شروع۔ کیونکہ خداوند کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ کیونکہ خداوند کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں بلکہ راست بازی اور میل ملاپ اور اس خوشی پر موقف ہے جو روح القدس کی طرف سے ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ہیں جو خدا کی راست بازی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جو کہ بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ بہت سارے ہیں جو اس میں جو خدا کی راست بازی میں ایک اچھے سکھانے کے ماحول میں رہتے ہیں، اور بہت سارے ہیں جو خدا کی تسلی سے لطف اندوز ہوئے ہیں، لیکن اس میں بہت ساروں کو پاک روح کی خوشی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کیونکہ خدا کی بادشاہی کھانے پینے پر نہیں، اور حقیقت میں آپ یہاں پہ آتے رہے ہیں اور کچھ ہیں جو آپ کے ساتھ آتے ہیں۔ آپ کیوں شور مچاتے ہیں، چلاتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ ناچتے ہیں؟ وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اپنے بارے میں بڑے ہوش و حواس میں ہوتے ہیں، بہت محتاط ہوتے ہیں، اور یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو دھکا نہ دے دے، کوئی ان کو ٹچ نہ کر دے۔ وہ یہ بھی امید کرتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ خدا کی خاص برکت کو حاصل کریں جو خدا نے ان کے لیے رکھی ہے، اور پریشان ہوتے ہیں کہ ابھی تک ایسا ہوا نہیں ہے اور ایسا بالکل ہوگا بھی نہیں۔ آپ جانتے ہیں، اور یہی وجہ ہے آپ غیر زبانوں میں نہیں بولتے، حتیٰ کہ آپ کے ارد گرد بہت سارے بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہوتے ہیں اگر خدا نے مجھے کوئی خاص برکت دینی ہے تو بس وہ مجھے دے دے۔ یقین کریں جب خدا تیار ہوتا ہے غیر زبانوں کی برکت آئے گی۔ آپ میں سے بہت سارے ہیں جو غیر زبانوں میں بول رہے ہوتے ہیں جب تک شیطان کی طرف سے ان کو دھوکہ نہیں ملتا کہ یہ جو زبان ہے ہو سکتا ہے میری اپنی بنائی ہوئی زبان ہے، تو آپ چھوڑ دیتے ہیں اور پھر آپ اپنا منہ کھول کر دعا کرتے ہیں، یہ امید کرتے ہوئے
کسی طرح اور کچھ بھی نہیں نکل رہا ہوتا کہ میں ایسا نہیں چاہتا، میں نقلی زبان نہیں بول سکتا۔ جھوٹی دعا، آپ نے توبہ کرنے سے پہلے ایسا کیوں نہیں سوچا؟ وہ سارے کشتی کے اندر ہیں، یسوع پانی کے اوپر چل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی بدروح ہو، اور چلاتے ہیں مدد۔ ادھر کشتی میں نوجوان ڈرے ہوئے ہیں کہ یہ کوئی بدروح ہے، اور یسوع نے کہا میں ہوں، ڈرو مت۔ پطرس کہتا ہے خداوند بول کہ میں بھی پانی پر چلوں۔ کس قسم کی درخواست ہے! اور اگر وہ ڈوب جاتا پھر اس نے کہنا تھا یہ یسوع نہیں ہے۔ میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں، پطرس نے کچھ سیکھا یسوع سے، یسوع کے ہونٹوں سے نکلا ہوا کلام کے بارے میں اس نے کچھ سیکھا۔ اس میں طاقت تھی۔ وہ اس کو چیک کر رہا تھا کہ مجھے بول کہ میں آؤں۔ یسوع نے کہا آ، اور وہ طاقت کے ساتھ آئے گا۔ اور اگر آپ اس کے کلام کو ایمان کے ساتھ مکس کر دیں تو آپ نتیجہ دیکھیں گے۔ پطرس کے پاس ایمان نہیں تھا، اس نے کہا مجھے بول کہ میں آؤں، اور یسوع نے کہا آ، اور اس نے اپنا قدم باہر رکھا اور حقیقت میں اس نے پانی کے اوپر چلنا شروع کیا۔ میرا خیال ہے کہ کشتی کے اندر دوسرے پیٹر کو دیکھ کے بڑا لطف اندوز ہو رہے ہوں گے کہ واؤ، پیٹر نے کر لیا، پیٹر کر رہا ہے۔ اور جب پطرس نے شک کیا، جب اس نے دیکھا کہ بڑی بڑی لہریں آ رہی ہیں، اور تب وہ ڈوبنا شروع ہوا۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ کیوں وہ باہر نہیں آنا چاہتا تھا۔ یسوع نے کہا تم نے کیوں شک کیا، اور فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور واپس کشتی میں آئے۔ ہاللویا! لیکن یہاں پہ ایک خوبصورت بات ہے کہ اس نے ایسا کیا اور اس نے کام کیا۔ اس کے بعد شک کو بول جائیں۔ میں جھوٹی زبان نہیں بولوں، میں خود سے غیر زبان نہیں بولوں گا۔ اگر خدا نے کرنا ہے تو بس خدا کرے۔ اس طرح کبھی بھی خوشی نہیں پائیں گے، کیونکہ خدا آپ کو کبھی بھی نہیں ہنسائے گا۔ آپ خود ہیں جو ہنسیں گے۔ غیر زبان میں بولتے ہیں تو بائبل یہ نہیں کہتی کہ روح القدس بولتا ہے، بائبل کہتی ہے کہ وہ غیر زبانوں میں بولتے ہیں، جیسا کہ روح انہیں آواز کی ادائیگی دیتا ہے، لیکن آپ ضرور بولیں۔ دوسرے الفاظوں میں جب آپ اپنا منہ کھولتے ہیں اور بولنا شروع کرتے ہیں تو روح الفاظوں کو بنائے گا۔ یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں اب یہ ٹی کہوں، بس منہ کھولیں اور بولنا شروع کریں۔ Hallelujah.